صفحہ نمبر 152، آیت نمبر 148، سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واتخذ قوم موسیٰ من بعده، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے معبود رکھا من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اپنے زیورات سے بنایا ہوا بچڑا جو ایک جسم رہا اور اس کی ایک آواز ہوتی تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اتنا نہیں دیکھتے کہ وہ نہ تو بول سکتا ہے ان کے ساتھ اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود رکھا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب وہ اپنے کیے پہ ندامت اختیار کرنے لگے اور دیکھا کہ واقعی ہم گمراہ ہو گئے، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہماری اوپر رحم نہیں کیا اور ہمیں نہیں بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا وہاں تشریف لے گئے، قوم پیچھے رہ گئی۔ ہارون علیہ السلام کو ان کا نگران بنایا، اس نے بہت سمجھایا مگر قوم نے بات نہیں مانی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل رہے تھے تو قبطی قوم سے عاریتاً بنی اسرائیل کی عورتوں نے سونا لیا تھا کہ ہم کسی خوشی کی منظر پہ جا رہے ہیں، ہمیں عاریتاً سونا دے دیں۔ پیچھے تو فرعون کی قوم ہلاک ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا ہم نے بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا۔ تو سامری کے کہنے پہ انہوں نے وہ اپنا سونا آگ میں ڈالا جس سے بچڑے کی ایک شکل بن گئی۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ سامری نے جبریل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے کچھ مٹی لی تھی جو اس کے منہ میں ڈال دی تو اس سے ایک آواز آنے لگی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بچڑے کی ذاتی آواز نہیں تھی، ہوا آتی تھی اور اس کے درمیان سے نکلتی تھی
تو اس کی آواز آتی تھی تو بنی اسرائیل سارے بچڑے کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے۔ جب ہوا رک جاتی تھی تو آواز نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ لوگ سجدے سے اٹھ جاتے تھے۔ یہ ہوتا تھا۔ یہ بھی ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم کی حالت کو دیکھا تو بڑے غصے ہوئے ہارون علیہ السلام پہ، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ قوم کا خیال رکھ، کوئی گمراہ نہ ہو؟ اور یہ بھی 16 پارے میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا غصے کی حالت میں، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، آپ مجھے داڑھی سے اور سر سے نہ پکڑے۔ اس سے بھی بعض مفسرین داڑھی مٹھی برابر قرار دینے کی دلیل پکڑتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی سے پکڑا تھا، قرآن کہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ مجھے داڑھی سے مت پکڑو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی مٹھی برابر تھی، وہ پکڑ سکتا تھا، اس لیے تو پکڑا تھا۔ تو بنی اسرائیل کی قوم پہ موسیٰ علیہ السلام غصے ہوئے اور فرمایا تم نے وہ تختیوں پہ لکھے ہوئے احکامات ایک طرف رکھے اور تم نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ تو پھر بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بد دعا دی۔ سامری کے متعلق یہ ہے کہ آخر میں اس نے توبہ کی تھی، یہ بھی ایک قول ہے، اور سامری کے متعلق یہ بھی ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر اس کا نام تھا، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ اور سامری کے متعلق یہ ہے کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی تو یہ آبادیوں سے نکل گیا اور لوگوں سے دور پھرتا تھا۔ جب انسان کو دیکھتا تھا تو دور بھاگتا تھا کہ لا مساس لا مساس، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ بھی ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ سامری کو جو آدمی بھی ہاتھ لگاتا تھا تو 3 دن سامری کو بخار کی شکایت ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ سامری پھر ایسا لمبا کرتا پہنتا تھا کہ پیچھے سے اس کا دامن جہاں بھی سامری جاتا تو اس کے پاؤں کے نشانات پیچھے وہ دامن کے ذریعے مٹ جاتے تھے۔ بلکہ ہمارے ایک ساتھی وہ مسقط میں تھے، وہ کہنے لگے کہ وہاں آج بھی ایک قوم ہے جو ایسا لمبا کرتا پہنتی ہے کہ پیچھے سے ان کے پاؤں کے نشانات، اگر وہ ریتلی زمین ہو تو وہ نشانات مٹ جائیں، اسی عادت کو دہرا رہے ہیں، کیونکہ سامری اسی علاقے میں رہا، یمن میں۔ اور پھر سامری کی موت سلالہ شہر میں واقع ہوئی۔ سلالہ جو کہ موجودہ مسقط حکومت کے تحت یمن بارڈر کی طرف ایک شہر ہے، اس میں ناریل کے باغات ہیں، تو ناریل کے باغات کے بیچوں بیچ سامری کی قبر آج بھی موجود ہے۔
اور وہاں ہمارے پاکستانی ساتھی تھے، وہ کہنے لگے کہ انڈیا کے لوگ سامری کی قبر پہ آج بھی بہت محبت عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو دیکھو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، امتحان میں مبتلا ہو گئے۔ اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس بچڑے کے اندر سے شیطان آواز دیتا تھا، شیطان کو تو تصرف حاصل ہے، وہ تو آواز دے سکتا ہے۔ دونوں اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ بچڑے کی طرح آواز آئی تھی، ایک قول یہ ہے کہ بار بار آواز دیتا تھا، مگر قوم کو سامری نے اس بہانے گمراہ کر دیا۔ ہارون علیہ السلام ساتھ ہیں، اس کی بات نہیں مانی۔ تو اصل چیز ہے عمل کرنا، بات ماننا۔ بات تھوڑی ہو مگر اس پہ عمل ہو۔ وہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ گاڑی کے سیٹ میں دو بندے ہمارے قریب بیٹھ گئے، پنڈی سے لاہور جانا تھا، تو انہوں نے آپس میں مذہب کی کچھ بات چیت شروع کر دی۔ وہ ایک جو تھا عام کسی فیکٹری کا چوکیدار تھا، اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، ایک جو تھا وہ ان کی باتوں سے قادیانیت ظاہر ہو رہی تھی، تو ان کی آپس میں بات چل رہی تھی، بات ان کی تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ تو وہ جو چوکیدار تھا، عام بڑی عمر کا آدمی تھا، وہ غصے ہوا۔ اس نے کہا بس اور باتیں نہ کرو، میں عالم نہیں ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا دلیل بتاؤ۔ اس نے کہا اور تو میں عالم نہیں ہوں، میں نہیں جانتا، لیکن ایک دن علماء بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ صبح سے لے کے اگلی صبح تک 24 گھنٹوں میں ہر لمحے آذان دنیا میں کہیں نہ کہیں جاری رہتی ہے۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں آذان نہ ہو رہی ہو۔ یہ مشرقی ممالک آسٹریلیا، ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، پھر انڈیا، پاکستان، اسی طرح افغانستان، ایران، اسی طرح یہ خلیج کی ریاستیں، سعودی عرب، پھر شام، اور پھر اردن، ہوتے ہوتے ترکی اور یورپ، اور پھر آخر میں امریکہ، تو ہر لمحے اذان جاری رہتی ہے۔ اور اذان میں اونچی آواز سے یہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی ہر لمحے یہ چیخ و پکار جاری ہے پوری دنیا میں، سالوں میں یہ آواز نہیں رکتی، صدیاں گزر گئی مدنی دور سے، لیکن اذان کی عبادت جاری رہی۔ تو بس میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب ہر لمحے یہ پکار جاری ہے، اگر یہ آواز باطل ہوتی تو یہ آواز اتنی دوام سے جاری نہ رہتی۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، میں نہیں مانتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات ایک دن علماء کے ساتھ میں بیٹھا ہوا، انہوں نے یہ بات کی کہ ہر لمحے اذان جاری ہے، اور اذان تو احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔
تو کیسے یہ عقیدہ میں چھوڑ دوں؟ باقی باتیں میں نہیں جانتا لیکن یہ عقیدہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کبھی اتفاقاً ایک دفعہ بیٹھ گیا تھا لیکن بات سن لی تھی اور اس پہ ڈٹا رہا کہ یہ بات ہے اور ثابت ہے، مجھے اس پہ یقین ہے۔ سوچا جائے تو بڑی مضبوط دلیل اس بندے نے پیش کی ہے، تھا تو عام آدمی لیکن بڑی مضبوط دلیل پیش کی ہے کہ صدیاں گزر گئی، یہ پکار ہر لمحے جاری ہے۔ اگر یہ کوئی باطل جملہ ہوتا اس کو اتنا دوام اللہ کی حکومت میں نہ ملتا۔ تو اس لیے یہ جملہ سچا ہے اور اس کے علاوہ میرا اور کوئی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل بات ہے دین کی بات سننا اور ماننا۔ ہاں سننے میں بھی احتیاط کرو۔ یہ دیکھو نئی نسل ہماری جا رہی ہے، قادیانیوں کے ایسے ایسے چینل چلتے ہیں کہ ان کا سن کے لکھے پڑے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ وہ کسی سے پوچھتے ہیں نہیں، بس خود اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں۔ اپنا ذہن یاد رکھنا، کبھی دین میں استعمال نہ کرنا۔ میں نے تمہیں عرض کیا تھا پنجاب میں ایک قادیانی نے ایک مسلمان پہ محنت کی، کھلایا پھلایا اور مال دیا، کاروبار میں ساتھ رکھا، پارٹنر بنایا۔ پھر اس سے کہا کہ ایسا کریں کہ اپنے نبی کو بھی تو نبی مانو، اس سے میں منع نہیں کرتا، مگر اس کے بعد جو نبی آیا ہے غلام احمد قادیانی، اس کو بھی نبی مانو، آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ مجھے یہ مال ایسے تو نہیں ملا، یہ اس کی برکت ہے۔ غصے ہوا، یہ بات تو میں نے کبھی سنی نہیں تھی۔ اور نہیں جی کلمہ طیبہ تو بھی پہلے آپ نے نہیں سنا تھا نا، اس نبی کا کہاں آپ نے سنا تھا؟ تو ایک دن آپ نے بچپن میں سنا، اس کو مانا۔ بہرحال وہ بیچارہ کسی عالم کے پاس نہیں گیا، کسی مسجد میں نہیں گیا کہ جی مجھے یہ مسئلہ پیش، فلاں نے مجھے یہ کہا۔ اس نے اپنے ذہن کو استعمال کیا، کہا کہ میں سوچوں گا۔ او بھائی ہر بات تو سوچنے کی نہیں ہوتی، اللہ کے بندے ایمان میں کیسے سوچتے ہو کہ میرا ایمان ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ چند دن گزر گئے، اس کو سمجھایا، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بعد والے انڈین نبی کے متعلق آپ کو کچھ شکوک ہیں۔ اس نے کہا ہاں مجھے ہیں۔ نے کہا ایسا کرو کہ استخارہ کرو، رات کو استخارہ کرو کہ وہ تو نبی ہیں لیکن یہ اس کے بعد نبی ہے کہ نہیں۔ اس نے جیسی دل میں یہ عزم کیا کہ آج رات کو استخارہ کروں گا تو آنن فوراً ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ گیا۔ نبی کی رسالت میں استخارے کرتے ہو؟ غلام احمد نبی ہے کہ نہیں میں استخارہ کروں؟ استخارہ اس لیے ہے یہ اگر کسی عالم کے پاس جاتا کہ میں استخارہ کروں کہ نہ کروں، ہو بھائی میں فوراً میں اپنے علماء سے مشورہ کروں گا، میرے مذہبی رہنما ہیں میں ان سے پوچھوں گا۔ نہیں، اس نے اپنے ذہن کو استعمال کیا کہ چلو استخارہ کرو۔ استخارہ کیا تو وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ گیا تھا، وہ تو کافر ہو چکا تھا۔ تو کافر کو نیند میں کون آئے گا؟ ہمارا نبی آئے گا؟ نہیں۔ غلام احمد قادیانی شیطان نے اس کی شکل و صورت بنائی اور آیا اور کہا کہ میں واقعی نبی ہوں، مجھ بھی ایمان رکھو۔ صبح کو جا کے اس ساتھی کے ہاتھ پہ وہ نئی رسالت کا اقرار کیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ گیا۔ اور پھر لوگ ان کو کہتے تھے بھئی آپ نے کیسے اسلام چھوڑ دیا؟ اس نے کہا بھئی میں نے استخارے کے ذریعے ایمان لایا ہے، تم گمراہ ہو میں تو سیدھے راستے پہ ہوں۔ گمراہ ہو کے بھی اپنے آپ کو گمراہ نہیں کہہ رہا، کیوں؟ اپنے ذہن کو استعمال کیا۔ آپ بتائیں یہ اگر کسی ادنا مسلمان کے پاس بھی جاتا،
کسی بھی مسجد کے امام کے پاس جاتا وہ فوراً سمجھا دیتا خیال کرنا کافر بن رہے ہو. اپنا ذہن کبھی استعمال نہ کرنا. یہ ویڈیو آڈیو یہ آج کل یہ ایک فتنہ ہے موبائل بھی، اس میں آواز ریکارڈ کرنا سننے کی تو اجازت ہے لیکن تصویر دیکھنے کی اجازت نہیں. یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اس سے اجتناب کرو. اور پھر ایسے ایسے لوگوں کے بیانات ہمارے جوان ہمارے بڑے سنتے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی سے مشورہ کیا ہے کہ میں یہ بیان سنوں؟ بس آپ کی مرضی جس کا سنتے ہو تو پھر آپ کی مرضی جس کے پیچھے جاتے ہو تو پھر یہی حال ہوگا. نہیں جی، اپنا ذہن کبھی استعمال نہ کرنا. اپنے علماء سے پوچھ لینا یہ فلاں بندہ ہے اس کے بیانات آتے ہیں کیا میں سنوں؟ ان سے پوچھو، وہ اجازت دیں تو پھر تصویر دے کے بغیر سنو، ٹھیک ہے، فائدہ ہوگا. یہ بغیر تصویر کے ہم بھی بیان شائع کر رہے ہیں، لوگ ساتھی سن رہے ہیں. تو بہت محتاط رہو. ہر طرف فتنوں نے امت کو گھیر رکھا ہے. نجات کا راستہ ہمارے نبی نے بتایا، وہ کون سا؟ قرآن کا راستہ ہے. اس لیے ہے کہ ایسے باطل فتنے ہیں کہ قرآن کو اٹھا کے قرآن والوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسے فتنے آ چکے ہیں، قرآن کو اٹھا کے قرآن والوں کو گمراہ کر رہے ہیں. عوام ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ میرے سامنے یہ بات ہے، ایک پروفیسر، اس کی بات چلی تو وہ کہنے لگا میرے پاس علم ہے. جی کیا علم ہے آپ کے پاس؟ میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، مجھے دینی معلومات ہیں، میرے پاس علم ہے، میں قرآن جانتا ہوں، میں تفسیر سناتا ہوں، مجھے آتی ہے تفسیر. تو اس کو ایک ادنا طالب علم میں، یہ پنڈی میں ہم پڑھتے تھے، ہم شب جمعے پہ جا رہے تھے سوزوکی میں، اس کو ہمارے ایک ادنا طالب علم نے یہ کہا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کر کے دکھاؤ. تو اس نے ترجمے میں کیا کہا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم. یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے. اب اس نے کہا کہ آپ نے جو کہا کہ شروع کرتا ہوں، یہ شروع جو ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ جو آپ شروع کا ترجمہ کر، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. اب اس بیچارے کو یہ پتا کہ یہ با کا ترجمہ تو شروع نہیں ہے، اسم کا ترجمہ تو شروع نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ تو شروع نہیں ہے، الرحمن کا ترجمہ بھی شروع نہیں ہے، الرحیم کا ترجمہ بھی. یہ کدھر سے شروع آ گیا بھائی؟ لفظ نہیں اور ترجمہ کرتے ہو. اور یہ آدمی یہ جناب پارک میں اثر کو اس دور میں ترجمہ سناتا تھا لوگوں کو. لوگ بیٹھتے تھے، ان کو تفسیر کراتا تھا اور بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے. وہی اس کے لیے عربی گرامر کی ضرورت ہے. مدرسوں میں آؤ گے، پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے لیے مخصوص عبارت ہم نکال لیں گے. اشرعو یہاں مخصوص ہے، میں شروع کرتا ہوں. تو میرے پیاروں، گزارش یہ ہے، درخواست یہ ہے، بغیر کسی سے تصدیق کیے نہ کوئی بیان سنو موبائل پہ. ہاں ایسے مسجد میں جاؤ، علماء بیانات کرتے ہیں، سنو، لیکن نہ کوئی دیکھا ہے، نہ آپ کی بستی کا ہے، پتہ نہیں کس عقیدے کا ہے، اور پوری رات اس کے بیان سنتے ہو. وہ تو ایک ذہن آپ کا بنا رہا ہے. یا آپ ایک مہینہ بیانات سنو گے تو میرا مقتدی بن کے میری بات آپ نہیں مانو گے، اس کی بات مانو گے. یہ اس نے کہا ہے جی، وہ کراچی کا عالم ہے جی. ان پہ کئی ایسے لوگ بیانات دیتے ہیں جو مدرسے کے گیٹ کے اندر تک اس نے پاؤں بھی نہیں رکھا اور بیانات سنا رہے ہیں. جی وہ ذاکر نائک ہے اور وہ مسرار ہے اور فلاں ہے فلاں. یہ علماء نہیں ہے میرے پیارو، ان کے پاس سند نہیں ہے.
یہ کہاں کے عالم ہیں؟ یہ ہمیں ذرا اپنا سند دکھائیں، ہم بھی ان سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے کتابوں کو پڑھ کے معلومات ان کے پاس ہوں گے، لیکن ان کے پاس اجازت نہیں ہے کہ آپ قرآن سنائیں۔ یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، امت گمراہ ہو رہی ہے۔ بس اپنی مرضی، جس کی آواز اچھی لگی، جس کی بات عقل کو لگی، بس یہ ٹھیک ہے جی۔ نہیں نہیں نہیں، رہنمائی لے کے زندگی گزارو، دین کو اپناؤ، پھر برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیورات سے بنایا ہوا بچڑا جو اس کے لیے جسم رہا اور آواز رہی، اس کی عبادت شروع کی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نہ تو ان سے بول سکتا ہے اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوه وكانوا ظالمین، اس کو معبود بنایا اور ظلم کرنے والے بن گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب وہ اپنے کیے پہ نادم ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ہم تو گمراہ ہو گئے، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو کہنے لگے ہمارے رب ہماری اوپر رحم کر ہمیں بخش دے، ورنہ ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمتک برحمتک برحمتک۔